سے کتنی بڑی عظمت جھلکتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. گارنٹی کون لے رہا ہے؟ عرش والا. جرجس کی گارنٹی آپ لے سکتے ہو؟ اپنے مولویوں کی گارنٹی لے سکتے ہو کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا بالکل پتھر کی لکیر ہوگی اور وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی؟ نہیں، دنیا میں کسی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے سوائے اس ہستی کے جس کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس. اور اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں یہ گارنٹی دی جا سکے. ایک اور چیز پر نظر ڈالیے، اللہ نے کسی نبی کو یہ مقام نہیں دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آسمان کی سیر کرائی. آسمانوں کی سیر کرانا یہ مقام رسالت اور عظمت رسول کو درشاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اس کی زندگی میں آسمان پر نہیں اٹھایا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. لیکن جب ان کو زندہ اٹھایا تو ابھی تک دنیا میں واپس نہیں آئے. آئیں گے قرب قیامت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن زندگی میں آسمان پر آسمانوں کی سیر کرانا اور پھر وہاں سے جنت و جہنم کا دورہ کرانا اور پھر واپس دنیا میں لانا، میرے بھائیوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد رسول اللہ کو بعبدہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسری برسولہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سبحان الذی اسری بنبیہ. اللہ نے یہ نہیں کہا. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو، یہ نہیں کہا. جو لے گئی اپنے نبی کو، یہ نہیں کہا. عقیدے کی اصلاح کر لو. جو لے گئی اپنے بندے کو بعبدہ، اسری بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے بندے ہیں، بعد میں اللہ کے رسول ہیں. اب کوئی کہے کہ مولانا آپ بھی اللہ کے بندے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے، تو محمد رسول اللہ تو چلے گئے آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، آپ بھی تو اللہ کے بندے ہو، تو آپ جا کر دکھاؤ نا. جب آپ کہتے ہو کہ میں بھی ہوں اور اللہ کے رسول بھی اللہ کے بندے، تو آپ جا کر دکھاؤ نا. کیوں نہیں جاتے ہو؟ جب وہ چلے گئے تو آپ بھی جائیے. میرے بھائیوں، یہیں پر سوچ اور فکر میں ہمارے اور آپ کے غبار چڑھا ہوا ہے. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں گئے. یہ چیز ذہن سے نکال دو کہ محمد رسول اللہ گئے، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ اسری بعبدہ، لے گیا. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. محمد رسول اللہ نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا. اللہ لے گیا. اب یہ کہو کہ کیسے لے گیا؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری اتنی، دوسرے سے تیسرے کی دوری اتنی، تیسرے سے چوتھے کی دوری اتنی، چوتھے سے پانچویں کی دوری اتنی. آسمان پر اربوں خربوں ستارے سیارے کہکشائیں ہیں. سب سے بعیدی کہکشاں جو آسمان کے نیچے ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں. 10 ارب سال. اور ایک کہکشاں تو ایسی ہے کہ جس کی روشنی 20 ارب سال پہلے زمین پر چل چکی ہے لیکن ابھی تک پہنچی بھی نہیں ہے. یعنی اس کو چلے ہوئے 20 سالیں ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک وہ زمین پر پہنچی ہی نہیں ہے اس کی روشنی. تو اتنی دور اور اللہ کے نبی چلے گئے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیسے گئے؟ اسری بعبدہ، گئے نہیں بلکہ اللہ لے گیا. اور کیسے لے گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نہیں جانتے کیسے لے گیا، اللہ لے گیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہو گے کہ وہ کیسے لے گیا؟ جس نے اللہ کے بارے میں یہ تصور کیا کہ وہ کیسے لے گیا، اللہ کیسے لے گیا، سمجھ لو کہ یہیں سے کفر کی بو آتی ہے، یہیں سے کفر کے دروازے کھل رہے ہیں. اللہ لے گیا. کیسے لے گیا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ایمان لانا ہے بس. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ لے گیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. بس اتنا عقیدہ میں رکھنا. میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے، لے ہی نہیں گیا. جب معراج پر جانے سے پہلے بیت المقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جبریل نے اتارا، براق سے بیت المقدس میں لے گئے. نبی اکرم نے وہاں وضو بنایا، صحابہ
پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیت المقدس میں؟ فرمایا یہ سارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ وضو بنایا، حضرت جبریل نے محمد رسول اللہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا، امامت کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ آپ نے کہا جبریل مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ یہاں امامت کی جگہ۔ کہا کیا کرنا ہے؟ آپ کو نماز پڑھانا ہے۔ یہ کیا کریں گے؟ فرمایا ان کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، یہ سارے پیغمبر ہیں، یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ معمولی 2 رکعت نہیں تھی، یہ معمولی نماز نہیں تھی، بلکہ یہ اشارہ تھا دنیا والوں کے لیے اور محمد رسول اللہ کے لیے کہ او لوگوں اپنے اپنے ملے اور مولویوں، اپنے اپنے اماموں اور بزرگوں پر جھگڑے کھڑے مت کرنا، اپنے اپنے اماموں کے نام پہ جھگڑے کھڑے مت کرنا۔ ہم نے تمہیں جو ہستی دی ہے، ہم نے تمہیں جو پیغمبر دیا ہے، ہم نے تمہیں جو شخصیت دی ہے وہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اس کے لیے سارے پیغمبر بیت المقدس میں اتارے گئے اور سارے پیغمبروں نے بھی محمد رسول اللہ کو اپنا امام مانا ہے۔ جب وہ سارے نبیوں کا امام ہے تو تمہارا امام کیوں نہیں ہے؟ جب وہ سارے نبیوں کا رسول پیغمبر ہے، جب ان کا امام ہے تو تمہارا امام کیوں نہیں ہے؟ پھر تم امامت پر کیوں جھگڑتے ہو؟ پھر تم امامت کے لیے کیوں جھگڑتے ہو؟ پھر کیوں لڑتے ہو؟ ہم نے تمہیں کوئی معمولی ہستی نہیں دی ہے۔ محمد رسول اللہ کا بیت المقدس میں تمام نبیوں کو نماز پڑھانا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ لوگوں سارے جھگڑے ختم کر دینا، اپنے اپنے پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے، اماموں کے، مولویوں کے، اور محمد رسول اللہ کو اپنا امام مان لینا، محمد رسول اللہ کو اپنا پیشوا مان لینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مان کر ان کی امامت کو تسلیم کر لینا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کوئی چیز رسول کی حدیث سنائی جائے تو یہ کہا دیکھتے ہیں یہ حدیث تو ہے لیکن اس میں اختلاف ہے۔ حدیث صحیح ہے پھر بھی کہتے اختلاف ہے۔ کیا فلاں کا اختلاف، فلاں کا اختلاف، فلاں حدیث کے بارے میں یہ کہو گے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ حدیث کے آ جانے کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس حدیث کو ہمارے عالم نے کس نظر سے دیکھا ہے۔ تم اپنے عالم کی نظر سے دیکھو گے کہ اس نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے عالم کے فتوے کو دیکھو کہ اس نے کس حدیث کے نظر سے فتویٰ دیا ہے۔ عالم کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی کورٹ میں، محمد رسول اللہ کی عدالت میں، لیکن رسول اللہ کے فیصلے کو، رسول اللہ کے حکم کو، رسول کی حدیث کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے مولوی جرجیز کی کورٹ میں یا فلاں انسان کے فلاں آدمی کی عدالت میں۔ میرے بھائیوں مقام رسالت کو سمجھنے کی کوشش کرو، مقام رسالت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھیے، نبی کی ذات کے بارے میں کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ صاف کہہ رہا تم مومن بھی نہیں ہو سکتے،